بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک بہترین استخارہ بتانے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو فوری کام دے گا اور ارجنٹ آپ استخارہ کر سکیں گے۔ بہت ہی مختصر عمل ہے۔ ایسے ناظرین جو ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ نیچے بٹن دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے ہم آپ کی خدمت میں کوشش کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہر وظیفہ آپ کے سامنے لایا جائے، آپ سے شیئر کیا جائے، اور یا پھر ایسا وظیفہ ہو جو کہ بزرگوں سے ثابت ہو اور وہ مجرب ہو اور آزمایا ہوا ہو۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے یہ، اس لیے ہم آپ سے گزارش کیا کرتے ہیں کہ ہمارے وظائف کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو لائک بھی کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں تاکہ سب مسلمان بھائی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو ایسے ہی آج ہم آپ کی خدمت میں ایک قرآن مجید کی ایک سورت کا ایک بہترین عمل برائے استخارہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ نے وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے پڑھنے ہیں، اور وہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد جب آپ سونے لگے تو سونے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے آپ نے۔ جب آپ نفل شروع کریں گے تو چونکہ آپ نے ایک عمل پورا کرنا ہے، اس لیے دوران عمل آپ سوتے وقت تک کسی سے بھی بات نہیں کریں گے، اور آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں کس کام کا استخارہ کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں۔ تو یہ آپ نے اس کام کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ہر جائز کام، یہ آپ ذہن میں رکھیں، جائز کام کا استخارہ ہوتا ہے، ناجائز کام کا استخارہ نہیں ہوا کرتا۔ جو شریعت کے خلاف کام ہو وہ اس کے لیے کوئی استخارہ نہیں ہوتا۔ ہر وہ کام جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، مثلا اگر آپ کہیں کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اس کا کوئی استخارہ نہیں ہے۔ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، اس کا کوئی استخارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو اللہ کے احکامات ہیں، ان کے لیے کوئی استخارہ نہیں ہوتا۔ استخارہ اس چیز کا ہوتا ہے جس کا ہمیں علم نہ ہو، قرآن و حدیث میں واضح نہ ہو، اور پھر یہ ہو کہ ہمیں پتہ نہ چل رہا ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ اللہ سے ایک مشورہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر جائز کام کا استخارہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے استخارے کی نیت کرنی ہے، اور وہ کام جو جائز کام آپ کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو ہم کریں یا نہ کریں، بے شک وہ شادی کا استخارہ ہو، رشتے کا ہو، کاروبار کا ہو، بزنس کا ہو، اور کسی بھی کام کا ہو، سفر کرنے کی نیت ہو، کوئی بھی ایسا کام ہو جو جائز ہو، اس کے لیے آپ استخارہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ پہلے اس کی نیت کریں دل میں، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، نماز والا، یعنی درود ابراہیمی، وہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ قرآن مجید کی سورت پڑھنی ہے۔ سورت کا نام ہے سورۃ الانشراح۔ سورہ انشراح، پارہ نمبر 30، قرآن مجید کا آخری پارہ، اس میں سورت ہے انشراح، اور یہ سورت شروع ہوتی ہے الم نشرح لک صدرک سے۔ یہ آپ نے اس کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پھر دوبارہ پڑھنا ہے، اور آپ نے اپنے پاک بستر پر سنت کے مطابق لیٹ جانا ہے، اور یہ عمل آپ نے پہلے 3 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز 3 دن میں آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اگر کوئی عمل میں کمی رہ جاتی ہے تو 3 دن آپ کو اگر کوئی اشارہ نہ ملے تو پھر آپ 5 دن کریں۔ خدا نخواستہ 5 دن بھی آپ کو کوئی اشارہ نہیں ملتا تو آپ کا یہ عمل 7 دن تک جاری رہے گا۔ 7 دن کے اندر آپ کو اس کا ایک بہترین اشارہ انشاءاللہ العزیز مل جائے گا، اور پھر آپ نے اس کو جب آپ کو کوئی اشارہ مل جائے تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے عمل کو قبول کر لیا۔ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔